بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم این ایس بی کیش بک کے پیج کو ڈسکس کریں گے کہ کس خانے میں کیا لکھا جاتا ہے۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 میں آپ کے لیے کیش بک کا ایک پیج ایز اے سیمپل فل کر کے بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلومات اور فائدہ فراہم کرے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، لائک کیجیے گا ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ این ایس بی کیش بک کا پیج کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم اخراجات سے اوپر والے حصے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس حصے میں جنرل سی معلومات لکھنی ہے۔ یہاں ہم لکھیں گے بینک میں موجود رقم جو سابقہ ماہ کا بینک میں موجود کلوزنگ بیلنس ہوگا۔ اسے ہم اے سے ظاہر کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کسی نمبر شمار یا تاریخ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہی بیلنس آپ کا نیچے کل آمدن والی جگہ پر بھی آ جائے گا جسے ہم سی سے ظاہر کر لیتے ہیں۔ جس ماہ میں این ایس بی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوگی اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں اسی طرح سے ہی لکھا جائے گا۔ این ایس بی اماؤنٹ ٹرانسفر ہونے کی صورت میں ٹرانزیکشن والی ڈیٹ لکھیں گے اور آگے حوالہ دیں گے جس سماہی کی اور جس مالی سال کی گرانٹ آئی ہے، اور رقم والے کالم میں اسے ہم نے بی سے ظاہر کیا ہے۔ اب ہم اے اور بی کی حاصل جمع کو کل آمدن یعنی سی میں لکھیں گے۔ رواں ماہ منہا کی گئی رقم یہ مہینے کے اختتام تک جتنا وڈراول آپ نے کروا لیا یا جتنی آپ کے کراس چیک کے تھرو یا بینک کے ٹیکسز کے تھرو ڈیڈکشن ہو گئی، ان سب کا مجموعہ ہم نے یہاں لکھنا ہے۔ اسے ہم آسانی کے لیے ڈی سے ظاہر کر لیتے ہیں۔ سب سے آخر میں رواں ماہ اختتامی بقایا، یہ سی میں سے ڈی کو مائنس کر کے ہم نے لکھ دینا ہے اور اسے ہم نے ای سے ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے اوپر موجود باکس میں چیئرمین یا شریک چیئرمین اپنے سائن کر دے گا۔ اب آتے ہیں کیش بک کے دوسرے پارٹ یعنی اخراجات کی طرف۔ آسانی کے لیے پیج کو روٹیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں درج ہدایات پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ نمبر شمار کے بارے میں آلریڈی آپ جانتے ہیں۔ تاریخ والے خانے میں آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پہ بینک ٹرانزیکشن کو شو کرے، یا آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ نے ادائیگی کی ہے یا آپ کو کسی رجسٹرڈ فرم نے یا ان رجسٹرڈ فرم یا پرسن نے آپ کو رسید بنا کے دی ہے۔ ہر مالی سال میں نئی سیریل نمبر لگائیں اور ترتیب سے لکھتے جائیں۔ یہاں آپ نے خرچ کی تفصیل لکھنی ہے، آپ نے جو بھی کام کروائے ہیں اس کی وضاحت یہاں پر اپنے درج کر دینی ہے۔ یہاں آپ نے بینک سے وڈرا کی گئی اماؤنٹ، بینک کی طرف سے کی گئی ڈیڈکشن یعنی چیک بک کی مد میں یا ٹیکس کی مد میں، یا آپ نے کراس چیک کسی کو دیا ہے تو اس اماؤنٹ کی ڈیڈکشن، یعنی اس کالم میں آپ نے بینک سے نکلنے والی یا ڈیڈکٹ ہونے والی اماؤنٹ لکھنی ہے۔ یہاں آپ نے تمام ادائیگی لکھنی ہے، چاہے وہ کراس چیک کے ذریعے کی گئی ہو اور بینک سے رقم کٹ گئی ہو، یا وہ چیک بک یا ٹیکس کی مد میں بینک سے کٹی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ادا ہو گئی ہے، یا آپ نے جو بھی اخراجات کیے ہیں ان اخراجات کو آپ نے اس کالم میں لکھنا ہے۔ اس کالم میں اور اسے پیچھے والے کالم میں فرق صرف یہ ہوگا کہ جو آپ نے بینک سے رقم وڈرا کروائی ہے وہ اس سے پہلے والے کالم میں آ جائے گی، اور اس کالم میں اس وڈرا والی اماؤنٹ سے کیے جانے والے اخراجات کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھا جائے گا، جبکہ بینک ڈیڈکشن یا کراس چیک کی ڈیڈکشن وہ دونوں کالم میں سیم آئے گی۔ اور یہ والا کالم آپ کے ان ہینڈ یا پیٹی کیش اماؤنٹ کا ہے، یعنی آپ نے پیٹی کیش کروا لیے، اس پیٹی کیش میں سے آپ اخراجات کرتے جائیں گے تو اس پیٹی کیش میں سے وہ اخراجات مائنس ہو کے آپ کے پاس یہاں بقایا بیلنس بچتا جائے گا، یا وہ بیلنس جو آپ کے پاس پچھلے ماہ کا پیٹی کیش بچ گیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کراس چیک کے تھرو ادائیگی کر دی تو وہ پہلے کالم میں آپ نے لکھ دیا اور دوسرے کالم میں وہ ادا ہو گئی، تو اس صورت میں وہ پیٹی کیش آپ کے پاس نہیں بچا، یا بینک ڈیڈکشن ہو گئی تو پہلے کالم میں اس کی اماؤنٹ درج ہو گئی اور دوسرے کالم میں وہ اماؤنٹ جب ادا ہو گئی تو اس کا بھی پیٹی کیش آپ کے پاس نہیں بچے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سابقہ ماہ کا بقایا 10 روپے بچ گیا تھا۔ ویسے تو وہ بچنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بچ گیا تو وہ اپنے خرچ کی تفصیل میں لکھا گزشتہ ماہ بقایا اور کل رقم والے کالم میں لکھا 10 روپے۔ اس کے بعد آپ نے بینک سے 1000 روپے نکلوا لیا، خرچ کی تفصیل میں آپ نے لکھا بینک سے نکلوائی گئی رقم، نقد رقم یا چیک یعنی ریڈ والے کالم میں لکھا آپ نے 1000 اور کل رقم والے کالم میں آپ کا بیلنس ہو گیا 1010 روپے۔ اس کے بعد آپ نے خرچہ کیا، وہ لکھا خرچ کی تفصیل میں اس خرچے کی ڈیٹیل لکھی اور وہ خرچہ آپ کا 300 روپے کا ہوا، تو یہ گرین والے کالم یعنی ادائیگی والے کالم میں آپ نے 300 لکھا، تو یہ آپ نے ان ہینڈ میں سے خرچ کیے، تو اب کل رقم والے کالم میں 710 روپے بقایا آپ کے لکھے جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ان ہینڈ بیلنس 1010 روپے تھا جس میں سے 300 روپے کے آپ نے اخراجات میں ادائیگی کر دی۔ اس کے بعد آپ نے 10,000 کا کراس چیک دیا کسی کو، وہ خرچ کی تفصیل میں لکھ دیا، اور 10,000 آپ نے نقد رقم یا چیک یعنی ریڈ والے کالم میں بھی لکھ دیا اور 10,000 آپ نے ادائیگی والے کالم میں بھی لکھ دیا۔ اس صورت میں آپ کے پاس ان ہینڈ اس 10,000 میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور ان ہینڈ میں آپ کے پاس 710 روپے ہی رہیں گے۔ اسی طرح سے اگر بینک میں کوئی کٹوتی ہو جاتی ہے، مثلا چیک بک کی مد میں وہ 600 روپے کاٹ لیتے ہیں، تو آپ خرچ کی تفصیل میں لکھیں گے چیک بک کٹوتی،
और नकद रकम या चेक यानी रेड वाले कॉलम में लिखेंगे 600 रुपया और अदायगी वाले कॉलम में भी लिखेंगे 600 रुपया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 600 आपका बैंक से भी कट गया और 600 आपका अदा भी हो गया। तो इस सूरत में आपके पास इस 600 में से कोई रकम भी इन हैंड नहीं आई। तो जो पहले वाला इन हैंड बैलेंस था 710, वो ही अभी तक आपके पास रहेगा और आप इस रकम के आगे भी कुल रकम वाले कॉलम में 710 ही लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी तफसील इसके पार्ट 2 में जब हम अखराजात वाला पूरा कॉलम फिल करके आपको समझाएंगे तब मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगले 3 कॉलम, स्कूल कौन सा करारदाद का नंबर कौन सा है, करारदाद किस तारीख को मंजूर हुई और एंड पर चेयरपर्सन या को चेयरपर्सन के दस्तखत हो जाएंगे। अब हम पेज को दोबारा सीधा कर लेते हैं ताकि नीचे लिखे हुए गुज़िश्ता बकाया, रवां माह मिनहा की गई रकम, रवां माह के कुल अखराजात और इख्तिताम माह बकाया को भी देख सकें। तो रेड वाले कॉलम में लिखी गई तमाम अमाउंट्स जो आपने विड्रॉ करवाई या जो डिडक्शन हुई क्रॉस चेक की सूरत में या बैंक टैक्स की सूरत में, उस सारी का सारा टोटल करके ये आपने नीचे रवां माह मिनहा की गई रकम में लिखना है और ये डी के बराबर है जो हमने ऊपर वाले खाने में भी डिस्कस किया था। ग्रीन वाले कॉलम के तमाम अखराजात या अदायगी का टोटल वो आपने रवां माह के कुल अखराजात वाले कॉलम में लिख देना है। इसे हमने आसानी के लिए एफ से ज़ाहिर किया है। अब पीछे राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में जो गुज़िश्ता माह बकाया लिखा हुआ था वहाँ पर साबका माह का अगर कोई पेटी कैश हमारे पास बच गया था तो वो यहाँ पर आएगा। उसे हमने आसानी के लिए जी से ज़ाहिर कर दिया है। और अब लेफ़्ट कॉर्नर पे सबसे नीचे इख्तिताम माह बकाया, ये रवां माह का पेटी कैश अगर कोई बच जाता है तो वो आएगा और बेसिकली जी और डी को प्लस करके इसमें से एफ़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन हैंड बचने वाली अमाउंट आ जाएगी। असूली तौर पर हमारे पास साबका माह का पेटी कैश भी ज़ीरो होना चाहिए और हमारे बैंक से निकलने वाले तमाम अमाउंट का टोटल और हमारे उस मंथ के किए जाने वाले अखराजात का टोटल बराबर होना चाहिए ताकि हमारे पास रवां माह के इख्तिताम पर भी कोई पेटी कैश ना बचे। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मालूमात हासिल हुई होगी। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।